اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا لہ۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی ہدایت بخشی جب اس نے دعا کی تھی اس سے پہلے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ یہ اس دعا کی طرف اشارہ ہے جو سورۃ القمر میں نقل ہوئی ہے کہ پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو میری مدد فرما اور تو ہی ان کافروں سے انتقام لے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی گئی اور اس نافرمان قوم کو غرق کر دیا گیا۔ لہو فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے۔ ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی نعمت عطا فرمائی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں گھس گئی تھی کچھ لوگوں کی بکریاں۔ کسی شخص نے اپنی کھیتی میں بڑی محنت سے فصل تیار کی تھی، مگر کسی دوسرے کے قبیلے کی بکریوں کے ریوڑ نے کھیت میں گھس کر تمام فصل تباہ کر دی۔ اب یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت وہاں موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے فہم عطا کر دیا اس فیصلے کا سلیمان علیہ السلام کو۔ فیصلے کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شہزادے کی حیثیت سے دربار میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے کا ایک حکیمانہ حل ان کے ذہن میں ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ بکریاں عارضی طور پر کھیتی والے کو دے دی جائیں، وہ ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے۔ دوسری طرف بکریوں کے مالک کو حکم دیا جائے کہ وہ اس کھیتی کو دوبارہ تیار کرے، اس میں ہل چلائے، بیج ڈالے، آب پاشی وغیرہ کا بندوبست کرے۔ پھر جب فصل پہلے کی طرح تیار ہو جائے تو اسے اس کے مالک کے سپرد کر کے وہ اپنی بکریاں واپس لے لیں۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا تھا۔ وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت اچھی تھی، اسی لیے لحن داؤدی کا تذکرہ آج بھی ضرب المثل کے انداز میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دلکش آواز میں زبور کے مزامیر اللہ کی حمد کے نغمے آلاپتے، تو پہاڑ بھی وجد میں آ کر آپ علیہ السلام کی آواز میں آواز ملاتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی ایسے مواقع پر ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس کی صنعت سکھائی، یعنی لباس سے مراد جنگی لباس یعنی زرہ بختر ہے۔ گویا زرہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور انہیں یہ ہنر براہ راست سکھایا تھا۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، تاکہ وہ تمہیں بچائے تمہاری جنگ سے، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو جو اس کے حکم سے چلتی تھی، اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے بہت سو کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے لیے سمندروں میں غوطہ خوری کرتے تھے، یعنی جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور ان کی تہوں سے موتی اور دوسری مفید چیزیں نکال کر لاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان پر نگران تھے۔